محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل بھی بتائے ہیں۔ حضور کی امت کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ امت جو بنی ہے، پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، حضور علیہ السلام کی قربانی، رسول اللہ کی آنسوؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ بنی اسرائیل کے فضائل بھی بیان ہوئے قرآن میں، اور ساتھ لفظ ہے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں عالمین پر، دونوں جہاں پر فضیلت بخشی۔ یہ جو فضیلت کا تمغہ ملا ہے، فضیلت کا جو سرٹیفکیٹ ملا ہے، یہ اس زمانے کے حد تک ہے، یا پھر جب تک نبی کی امت نہیں آئی تھی تب تک کا مسئلہ ہے۔ اب رسول اللہ کی امت کے ظاہر ہونے کے بعد بات یہ ہے کہ اس امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ ایمان سب سے بڑا نفع ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اب مسلمانوں پر جتنے حالات ہیں، چاہے وہ فلسطین کی زمین ہو یا ہندوستان ہو یا پھر کوئی بھی ملک ہو جہاں پر مسلمانوں پر حالات ہیں، یہی بات ہے کہ ان کے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے۔ کون کھڑا اترے گا، کون کھوتا ہے، کس کی کیا حالت ہے، کون سنبھل کر ایمان پر باقی رہتا ہے یا کون پھسل جاتا ہے۔ اس طرح کے جو حالات ہیں، یہ حالات انسان کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں۔ جس طرح سونا جب زمین سے نکلتا ہے تو اس کے اندر مٹی بھی لگی رہتی ہے، پر گرد و غبار بھی لگا ہوا رہتا ہے۔ جب سونے پر گرد و غبار لگ جاتا ہے تو پھر سونار اسے آگ کی بھٹی میں تپاتا ہے، پکاتا ہے، سونا تپ کر پک کر نکھرتا ہے، لیکن جل جائے تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ لو پارٹی کا۔ اسی طرح امت آج تپائی جا رہی ہے، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے نبی کی یہ امت بڑی کمزور ہے، ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ تو آزمائے اور تیری آزمائش پر ہم کھڑے اترے۔ وہ تو صحابہ کا طبقہ تھا، وہ تو پیغمبروں کا طبقہ تھا، وہ تو نبیوں کا طبقہ تھا۔ اللہ تو جن کو آزمایا وہ کھڑے اترے۔ اللہ ہم تک کمزور ایمان والے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا، ہمارا یقین بھی کمزور ہو گیا، ہر اعتبار سے ہم لوگ کمزور پڑ گئے۔ دعائیں کریں کہ اللہ ہماری کمزوری ہٹا، ہمیں قوت میں تبدیل فرما۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، رفع رسانی کا مطلب ایمان، اس کی خود بھی حفاظت کرے، اوروں کے بھی ایمان کی فکر کرے۔ تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج اگر ہمارے نوجوان طبقے کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں یہ آنکھ بند کر کفر کی طرف چلی جائیں گی۔ ایک دور تھا
اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے نوجوانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی تربیت کا خاص خیال رکھو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تمہاری نسلوں میں صاحب ایمان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ہو گیا ترکی کا جو انقلاب آیا ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو، کیا دور تھا، کیا لوگ تھے، لیکن واقعتاً جب عیسائیت کی ایک لہر آئی تو پھر ان متقی پرہیزگاروں کی نسل میں بھی اہل ایمان کو تلاش کرنا۔ آج امت کے حالات بہت نازک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دائرہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ باہر انقلاب کے لیے، باہر کی تبدیلی کے لیے اندر کی تبدیلی ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر نہیں بدل لیتا تب تک میں باہر نہیں بدل سکتا۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی تربیت کی فکر کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اسے پڑھو، اسے سنو اپنے علماء سے، اسے دیکھو، اپنے بڑوں پر اعتماد پیدا کرو، اپنے مشائخ پر، اپنے علماء پر، امت کے صلحاء پر ایک اعتماد قائم کرو۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نہ اپنے علماء پر اعتماد، نہ اپنے صلحاء پر اعتماد، نہ اپنے مشائخ پر اعتماد، پھر ہوا ہے کہ ہم بے لگام ہو گئے۔ ہم نے سمجھ لیا پوری شریعت ہمیں معلوم، ہم نے سمجھ لیا کہ سب کچھ ہمیں معلوم، سب کچھ ہمیں آ گیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ سب مجھے معلوم، سب کچھ آ گیا۔ ایک بچہ سبق پڑھتا ہے، استاد کرے، پھر انہیں جا کر 4 بار 5 بار سبق دہرانا، انہیں پڑھنا۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچتا ہے استاد پڑھا دے، میں بڑا ذہین ہوں، منجے کیا، کتاب بند کر، اس کا فیل ہونا یقینی، اس کے ذہن نے، اس کے غرور نے اسے ڈبو دیا ہے۔ اس لیے آج جو حالات ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے۔ آج تیسری تاخرات انشاءاللہ 10:30 سوا 10 بجے سے انشاءاللہ ایک مختصر انداز، مختصر طور پر اسی عنوان پر آج امت کے حالات کیا ہیں، قرآن کریم میں اس کا حل کیا ہے، پیغمبروں پر جو حالات آئے، انشاءاللہ حسب استطاعت اللہ جتنی توفیق دے، اللہ پاک کی توفیق کے مطابق آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ وہ باتیں لانے کی کوشش کروں گا، اور آپ حضرات تھوڑا جم کر بیٹھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کر کے بیٹھیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا فرما میں اللہ کہنے سننے سے عالم علیہ صالح۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد وأعمال الإخلاص وحسن الخاتمة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ رضي الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا